السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جو جلسہ تھا اس میں ہوئے دہشت گرد حملے کے اور جو خودکش حملہ تھا، شہیدوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے، 150 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو اب جبکہ الیکشن آنے والے ہیں اس سے پہلے ایک لہر کیا دوبارہ نظر آ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے دہشت گردی کے واقعات میں آپ دیکھیں بدتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے پروگرام کے اندر۔ دوسرے چائنیز وائس پریزیڈنٹ بھی پاکستان میں ہے، اس پر بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بحث جو پاکستان میں بڑے دنوں سے چل رہی ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ انتخابات کب ہوں گے۔ اب کیئر ٹیکر کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن آپ جس سے بات کریں جو اختیارات بڑھا دیے گئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، سب کو یہ خدشہ ہے کہ یہ انتخابات اب وقت پر ہونا مشکل ہے۔ کیا ہو جائیں گے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن خود کہتے ہیں کہ یا تو 3 مہینے میں ہوں گے یا 2 سال اب الیکشنز نہیں ہوں گے۔ نام کس قسم کا آئے گا کیئر ٹیکر کا، یہ ساری بحث اس پر آ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس نام سے کیا کوئی فرق پڑے گا یا فرق نہیں پڑے گا۔ شروعات تو ظاہر ہے ایک بل اتوار کے دن سینٹ میں لایا گیا، چھٹی والے دن سینٹ کے ایک غیر معمولی اجلاس بلایا گیا اور بہت سے قوانین پیش کیے گئے اور پاس بھی کروائے گئے، لیکن ایک قانون جس پر بہت بحث ہوئی، لے دے ہوئی اور تنقید بھی بہت کی گئی، اس کا مقصد انتہا پسندی کرنے والی جماعتوں پر پابندی عائد کرنا تھا۔ اس بل پر خود حکومتی جماعتوں کے سینیٹرز نے دل کھول کر تنقید کی اور اپنی پارٹی کو سمجھایا کہ جناب تھوڑا خیال کریں۔ کیا بحث کی گئی اس پر؟ پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ 2023 سب کے حقوق سلب کرتا ہے۔ یہ قانون اگر جو کا تو منظور ہو گیا بغیر کمیٹی میں گئے تو پھر آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجا ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا۔ اتحادی بھائیوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جمعیت علماء اسلام بل کی مخالفت کرتی ہے۔ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ ایسا بل ہے جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے۔ یہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے جس میں آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا، ہمارے لیے یہ تانا ہوگا۔ خدا کے واسطے ایسی لیجسلیشن نہ کریں۔ مسلم لیگ نون سے ہمیں سخت گلا ہے، جتنے بھی ان لوگوں نے الٹے سلٹے جو لیجسلیشن کیے ہیں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ تو جمہوریت پر ایک کھلا حملہ ہے۔ اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ تھوڑی عقل کا ثبوت دیا چیئرمین سینٹ نے، کہا میں خود ڈراپ کرتا ہوں، لیکن یہ بل رانا ثناء اللہ صاحب نے سینٹ میں پیش کیا، ان کا نام ہے، ان کے دستخط موجود ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ پارٹی قیادت کی مرضی یا ان کی مشاورت کے بغیر ایسا کوئی قانون بنایا جائے یا اس طرح سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں ٹیبل کیا جائے۔ مجھے یہ بھی شک ہے کہ تمام لیڈرشپ نے اتفاق بھی کیا ہوگا، یہ سوچا ہوگا کہ مسئلہ ہے جو اپوزیشن ہے اس کو مکاؤ اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ الیکشن تو نکال لیں، لیکن پھر اپنے ہی چند دوست سامنے آ جاتے ہیں جو پرانے بھی ہیں، دہائیوں سے پاکستان کی سیاست دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے بیچ میں کہا ہوگا حضور ہماری بھی سن لیں، آج آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یا کسی اور کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، کل یہ بل ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ ایسا ہی ایک مشورہ شاید خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی کو پہلے اسی پروگرام میں بیٹھ کے دے چکے کہ لوگ یہ سوال پوچھیں کہ آخر جب ابھی آپ نے ترامیم کی 90 دن سے 14 دن پر لائے، سارے بیان بازی کی گئی کہ یہ تو ہم نے اس لیے کیا کیونکہ تاکہ وکٹمائزیشن ہوتی ہے وہ نہ ہو، 14 دن میں اور 30 دن میں کیا فرق ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ بھگتنا آخر میں ہمیں ہی پڑے گا۔ میں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے بھگتنا آخر میں ہمیں ہی پڑتا ہے، لیکن ہماری سیاست بڑی شارٹ سائٹڈ ہے، وقتی فائدہ دیکھتی ہے۔ تو وقتی فائدہ کس چیز میں؟ 2023 کا الیکشن نکالو، مخالف کو ختم کرو، الیکشن جیتو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ کوئی یہ نہیں سوچتا، یا رانا صاحب نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا ہمارے آگے جا کر یہ قانون کیسے استعمال ہوگا۔ مثالیں بھری پڑی ہیں، 63 آرٹیکل بار بار کہا گیا نظر ثانی کریں، میاں صاحب کہتے تھے ہمیں اس کا کیا نقصان، آخر میں اسی 63 آرٹیکل کے تحت میاں صاحب کو نائب کیا گیا تھا۔ بہت سے قوانین نیب، پہلے سب لوگ یہ بیان بازی کرتے رہے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے، لیکن اب چونکہ اپنے مخالف کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس لیے کسی کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہاں پر؟ مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان ڈیل بناتے ہیں، بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو حکومت میں آنا ہے اور کس کو زبردستی روکنا اور سیاست یا حکومت سے باہر رکھنا ہے۔ 2017 میں خلائی مخلوق پر کھلی تنقید ہم نے سنی،
माजी करीब का ही वाकया है। हमारी सियासत के उस स्याह चेहरे को इन तकरीरों ने बेनकाब किया जो गुज़िश्ता 70-75 साल से हमारी सियासत को लपेटे हुए। पिछले 4 साल सिलेक्टर और सिलेक्टेड के नारे सुनते रहे और उस तमाम में एक बात की जाती रही कि इलेक्शन रिग हुए हैं, बंद कमरों में फैसले हुए हैं, किसी एक को बाहर रखा गया, किसी को अंदर लाया गया। उसका नतीजा यह निकला कि 9 अप्रैल को आखिर एक और हुकूमत घर चली गई, जो गई एक आईनी तरीके से, अदम अतमाद के वोट के जरिए इस हुकूमत को घर भेजा गया। लेकिन क्या यह वोट एक शफाफ अमल के जरिए हुआ या फिर हमेशा की तरह एक डील हुई और एक और हुकूमत को घर भेज दिया गया? हुकूमत के लोग, जो आज की हुकूमत के लोग, आज खुद ये कहते हैं कि डराया गया, बार बार डराया गया कि इसको हटाएं वरना अगले 10 साल इसने कहीं नहीं जाना। जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे, कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी न नोटिस था न हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। ऐसी गुफ्तगू सिर्फ मियां जावेद लतीफ साहब ने नहीं की, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसा बयान सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने दिया था। और बार बार उन्होंने कहा हमें हुकूमत दिलवाई और अब हमसे मुश्किल फैसले करवाते हैं। सो क्या यह डील का नतीजा था? ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बयान इस वीकेंड पर दिया, उसमें भी कहीं ना कहीं यह आंसर शामिल था। अब उनको क्या क्या पेशकश की गई पंजाब हुकूमत लेने की या कोई दूसरी हुकूमत लेने की, हुकूमत गिराने की? आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था। अप्रैल 2019 देयर यू गो। उसके बाद दूसरी दफा मार्च 2021, जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था? जी, उन्होंने किया था। और ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था। दे थॉट के हम कोई चीज मांगेंगे, उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक प्रोडक्ट जो है आपको दिया जा सकता है जून में और दूसरा जो है। तो बहुत से प्रोडक्ट हैं जो अवेलेबल थे, जो देने थे, दिए जा सकते थे, दिए भी गए, और यही है हमारी सियासत। अनफॉर्चुनेटली हमने सीखना भी नहीं है। पिछले 4 साल में जो नारेबाजी करते थे आज उससे बिल्कुल बरक्स काम हो रहा है। ऐसा लगता है गुज़िश्ता 1.5 साल के वाकयात देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब फिर प्लेयर्स वही हैं, तरीका वही है, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के वो बदल गए हैं, जिनके खिलाफ है सिस्टम वो बदल गए हैं, तरीकाकार वही पुराना है। अगर आप 9 अप्रैल के बाद के वाकयात देखें तो आपको एक वाकयात देखकर लगेगा कि अब फैसला यह हुआ कि जिसको निकाला था उसको फिर सियासत से बाहर भी रखना है, किसी और को जाहिर है हुकूमत में भी लाना था। सो बहुत से वाकयात, और अगर आप इन वाकयात को ब्रेक डाउन करें तो आप 9 मई से पहले के वाकयात और 9 मई के उस वाकये के बाद के वाकयात देखें तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि बहुत से ऐसे फैसले किए गए जिनको देखकर आपको शायद ये लगता है कि किसी को हुकूमत से बाहर रखना था। मिसाल अगर आप देखें 9 मई के पहले के वाकयात की, ढेरों FIRs, गिरफ्तारियां, केसेस, उन केसेस में सजाएं, कातलाना हमले, ये वो तमाम चीजें थी जो की गई। तहरीक इंसाफ ने 2 असेंबलियां तोड़ दी, तहलील कर दी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली। आइन कहता था 90 दिन में इलेक्शंस कराएं, लेकिन क्योंकि उस वक्त सूट नहीं करते थे इसलिए इलेक्शंस ना करवाने की बहुत से दलाइल भी दिए गए, ना पैसे रिलीज किए गए, और यह भी कहा गया कि सिक्योरिटी फराम नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो इलेक्शंस नहीं हुए। हमने एक नजर दौड़ाई, आज जो हालात हैं, आज की हुकूमत ये बज़िद है कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे और होने चाहिए, लेकिन उस वक्त दलाइल ये थे कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। जरा ये जो पैराडॉक्स है आज के माहौल का उस वक्त के माहौल से, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। क्या वो शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? इससे मजीद मसाइल खड़े होंगे। मेरी तरफ से वक्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन इस काबिल होगा कि वो इलेक्शन का ऐलान कर दे। फौरी इलेक्शन का इनेकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई, इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा। विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन तो और काम को खराब कर देगा। इलेक्शन तो आइन के मुताबिक होंगे इंशाल्लाह ताला। सियासी मौसम की जो
आसार मुझे नजर आ रहे हैं, उसमें ही इलेक्शन होते नजर नहीं आए। इलेक्शन 2023 में खास, 2024 में, 2023 में होंगे, 3 महीने आगे पीछे। नहीं, मेरा 2-3 महीने हुए आगे पीछे, ऐसे नहीं होगा। इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे, अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके, तो ये चीजें होती रही हैं और आइन में गुंजाइश है इस तरह की। इंतखाबात के इनकाद के लिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी जिस दिन उनकी आइनी मुद्दत पूरी होगी। इलेक्शन कमीशन को महफूज इलेक्शन कराने के लिए फंड्स मौजूद हैं या नहीं है, वोट उनका हक है, इलेक्शन उनका हक है, वो जरूर कौम को मिलेगा। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए, और इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। केयर टेकर सेटअप को जो आइन की रूह है और उसमें इलेक्शंस होंगे इंशाअल्लाह। रूह के तहत इलेक्शन होंगे, लेकिन वो रूह कौन सी है इसकी डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है। बहरहाल कौमी असेंबली से की नशिस्तों से दिए गए इस्तीफे, उस पर कानून, उस पर हाई कोर्ट्स के फैसले भी आए कि इनको वापस असेंबली में जाने दिया जाए, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर वाटरशेड मोमेंट एक और 9 मई का वाकया हुआ, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ पर प्रेशर मजीद बढ़ गया, और इस वाकये ने, जिसमें GHQ में जाना, कोर कमांडर हाउस में जो आगे लगाई गई, इस तरह के वाकयात हुए, वो जो प्रेशर या जो हालात थे वो एक बड़ी हद तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते नजर आए। इन सारों के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो लोग जो मुलव्विस थे उनको तो करना भी चाहिए, सजाएं भी देनी चाहिए, लेकिन नजर ही आया कि जो लोग अंदर गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में ही बाहर निकले। पार्टियां बनाई गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक बनाई गई, और जो लोग छोड़ रहे हैं वो उसमें जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम की एक पार्टी भी बनाई गई, जो शायद तहरीक इंसाफ के लोग टूट कर उस पार्टी में गए। अगर आप देखें कि कौन उस पार्टी में जा रहा था, लोग मुंह छुपा रहे थे, इधर भी उधर भी। जो माफी चाहता हूं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, उसमें एकदम ब्रेक लग गई पार्टी बनने के बाद। जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में गए, तरदीदी बयान आने शुरू हो गए कि हम तो वैसे ही गए थे, बहुत से लोग तो कस्टडी में थे और उस कस्टडी से उनको वहां पर ले जाया गया। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या वाकई ये निजाम जिस तरह चल रहा है, क्या ये जो कानून साजी सेनेट में करने की कोशिश की गई है दोबारा की जाएगी और वाकई पाबंदियां लगाई जाएंगी। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी शुक्रिया। कारा साहब से भी बात करेंगे। खोखर साहब, वैसे तो हमारी सियासत में किसी ने कुछ सीखना नहीं है, लेट्स अग्री ऑन वन थिंग एटलीस्ट। बिल्कुल, हमने नहीं सीखना, लेकिन क्यों नहीं सीखना? शॉर्ट साइटेड है हम कहते हैं यार किसी हुकूमत करने बाद की बात में देखेंगे। सीखना इसलिए नहीं है काशिफ भाई कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसने एक सबक पढ़ लिया है, एक पहाड़ा उसने याद कर लिया है, और वो ये है कि महबूब को राजी करो, और जिससे महबूब राजी हो जाए, वो उस पर नजर इनायत हो तो वो वाह वाह करे और खुश हो जाए, और जिससे नाराज हो उसको वो दूसरा जो है वो फिर गिरबां चाक करके दीवाने की तरह बाहर निकल आए और महबूब के ऊपर हरजाई होने का ताना लगा दे। तो हम जब तक इस एक इजी वे आउट से नहीं निकलेंगे, कि जब तक सियासतदान इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे कि अगर उन्होंने इस मुल्क में अवाम की इश्यूज को सरे फहरिस्त रखें, तो फिर उस सियासत की बुनियाद पे आप स्टेयर डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक आसान रास्ता मिला हो कि बस आपने चंद अशखास को राजी करना है और उसके बाद आपने इक्तदार हासिल करना है, तो ये तो कोई सियासत ना हुई। और यही पहला मसला होता है इक्तदार हासिल करना। अशखास की तरफ तो बाद में जाते हैं ना, पहली तो चीज ये कि क्या आप असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। यहां पर असूल है ही कोई नहीं ना, असूल ही एक है कि आपने इक्तदार हासिल करना है, और इक्तदार हासिल करने के बाद फिर आपने जो डिलीवर करना है उसके ऊपर भी आपकी कोई तवज्जो नहीं। इक्तदार हासिल करने के बाद आपकी सिर्फ इतनी तवज्जो रहेगी कि किसी न किसी तरीके से कि बस मैं इक्तदार में रहूं और जो मुझे इक्तदार में लेकर आए वो मेरे से नाराज ना हो। हाइब्रिड का एक हमने मॉडल देखा, इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत था, अभी तो हम उससे भी आगे निकल गए, और हम वो चीजें कर रहे हैं कि जिनकी शायद इन जमहूरी जमातों के लिए जस्टिफिकेशन बाद में देना बहुत मुश्किल हो। अब ये जिस बिल का डिफेंड किया है सलीम साफी के इंटरव्यू में, मसला ये जो हाइब्रिड मॉडल का बेनिफिशियरी होता है वो उसको बड़ा डिफेंड करता है। जाहिर बात है, इमरान खान साहब भी डिफेंड, और अगर आप उसके लिए जो वाकयात हमने आपको सुनाए, गिरफ्तारियां हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई वगैरह वगैरह, उस दौर में भी अमेरिका तक की तारीख तकरीरों में कहा गया एसी उतरवा दूंगा, बंदा अंदर बंदा बाहर, बंदा अंदर बंदा बाहर। उस हम कहते थे कि खुदा दा वास्ता सोच लो, कल भुगतना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम नहीं सोचते ना लोग। बस इक़्तिदार का नशा ही ऐसा है कि उस वक्त लोग नहीं सोचते, और फिर बाद में जब अपने ऊपर पड़ती है तो फिर उन्हें ख्याल आता है कि ओहो कि हम उस वक्त ये कर लेते। अब जिस तरह ये आपने बाकी कवानीन का हवाला दिया,
کب سے جب 2008 کی حکومت آئی پیپلز پارٹی، اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی تھیں اس میں 62 63 ختم کرنے کی بھی بات کی گئی، نیب کو ختم کرنے کی بھی بات کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بعد میں اسی کا شکار ہوئے۔ پھر یہ جو ابھی جو کل پرسوں یہ قانون لے کر آئے ہیں اتوار کے دن، حیرت اس بات پہ کاشف بھائی کہ یہ آپ کو، مجھے حیرت آپ پہ کہ آپ کو حیرت ہے بس اب کیا کریں کہ مسلم لیگ نون نے یہ بل، اس کی جو وزارت ان کے پاس ہے وہاں سے یہ بل تیار ہوا، اور اس دن وزیر داخلہ موجود نہیں تھے، ان کی جگہ پیپلز پارٹی کی وزیر نے اس کو ٹیبل کیا، اور گفتگو اس کے علاوہ اگر آپ شہری رحمان صاحبہ نے کیا کہا، میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو۔ پیپلز پارٹی عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ان ایشوز پہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، ہوتی تھی، کریکشن شہری رحمان صاحبہ نے کیا کہا، انفارچونیٹلی یہاں کہتے ہیں بدقسمتی ہے، سنیں ذرا وہ کیا کہتی ہے۔ چلیے اگر جلدی میں ایسا ہوا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، چیئرمین صاحب آپ نشاندہی کر دیں کہ امینڈمنٹس سینٹ ابھی بھی نیشنل اسمبلی کے بعد بھی لا سکتی ہے، ہماری چیزیں ختم نہیں ہوں گی، وہ نئے نیشنل اسمبلی میں جائیں گی فار کنسیڈریشن اینڈ آل دیٹ۔ تو پلیز حوصلہ رکھیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ عجلت کی لیجسلیشن جو ہے وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ ہم آپ کی عکس میں نہیں ہونا چاہتے، اور اگر بہتری لانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پلیز کوآپریٹ کریں۔ وہ فقط دعویٰ صرف اتنا گزارش اتنی کر رہی تھی ہاؤس کو کہ اس کو پاس کر دیں، حوصلہ کریں، امینڈمنٹس بعد میں لے آئیے گا۔ یعنی قانون کو پاس کروانے کی جو سب کو جلدی تھی وہ اس لیے تھی کہ فنشنگ لائن کے قریب ہیں، ہفتے 10 دن میں حکومت ختم ہو رہی ہے، اور ثابت کرنا ہے کہ ہم خدمت کے لیے تیار ہیں، کتنے تیار ہیں۔ اصل مقصد سارا یہ تھا۔ ابڑو صاحب، آپ کی پارٹی کا کون سا سینیٹر ہے جو جا رہا ہے، کس کے خلاف کارروائی کرنے لگے ویسے، وہ جس نے حمایت کی ہے اس بل کی؟ دیکھیے میں تو تھا نہیں اسی دن جو 26، آپ بچ گئے؟ نہیں میں بتاتا ہوں، میں 27 کو تھا نہیں، میں محرم پہ گاؤں پہ تھا لاڑکانہ پہ، تو پہلے تو تھے سیشن 24 25 26 3 دن چلا تھا، لیکن ایکچولی وہ 1-2 سینیٹر شاید وہ بھی اسی وجہ سے وہاں بیٹھے تھے، ہمارے تو جو بھی 10-12 لوگ وہاں تھے نا، تو ایکچولی وہ پوائنٹ تھا جو خواجہ آصف نے اسپیچ کی تھی 25 تاریخ کو جوائنٹ سیشن میں، تو اس پہ آبجیکشن تھا، وہ 6-7 ہماری لیڈیز سینیٹرز تھیں، وہ اٹھ کے آئیں، اس کے ساتھ ہمارے جو جینٹ سینیٹر تھے تو انہوں نے ساتھ ہی ان کے احتجاج کیا، وہ تو چلے گئے اندر لابی میں، لیکن آپ کو پتا ہے مصطفیٰ بھائی بھی ہمارے ساتھی ابھی 2-3 مہینے ہاؤس کو چھوڑا ہے انہوں نے، تو آپ دیکھیں جو بل پاس ہوتے ہیں وہ 1-1.5 منٹ میں بل پاس ہوتے ہیں، تو وہ جیسے لابی میں گئے نا تو یہ بل بعد میں ٹیبل کیا گیا۔ جو شبلی فراز کے اوپر کمیٹی بنی ہے، کس سینیٹر کو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں یہ رپورٹ کی گئی کہ اس بل پہ جو ہے ووٹنگ ہوئی ہے، اسی میں جو ہے پی ٹی آئی سینیٹرز نے حصہ لیا ہے، ایکچولی نہ اس پہ کوئی ووٹنگ ہوئی ہے نہ کسی، ہاں ہو سکتا ہے ایک آدھا ممبر وہاں بیٹھا بھی ہو اپنے حساب سے، تو وہ بے شک وہ کمیٹی کرے، لیکن ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ دیکھیں کل بھی جو بل آیا ہے نا، تو کل بھی ہمارے سینیٹر، میں بھی تھا خود کل، میں تو پرسوں جو ہے 10 محرم اٹینڈ کر کے رات کو وہاں سے نکلا ہوں، کل صبح 9:30 بجے پہنچا ہوں۔ کل بل کی جو ابھی آپ ڈسکس آپ نے کی نا، تو ہم تو وہاں موجود تھے نا، یہ بل دوبارہ ٹیبل ہوا ہے، شہادت امان دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور پیپلز پارٹی المیہ یہ ہے کہ دیکھیں نا ہمارے پاس یہ ایک دیا جاتا ہے، آپ اس کو المیہ نہ کہا کریں۔ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتی ہیں کہ غلطی ہو گئی، غلطیاں بھی دکھتی ہیں، نظر آتی ہیں، آپ یو کین سے کہ یار یہ غلطی ہو گئی۔ کچھ چیزیں جو فیصلے ہوتے ہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، فیصلے اور غلطی میں فرق کرنا سیکھیں، اسی پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم آخر تک بیٹھے رہے، شہادت امان نے دوبارہ اس کو ٹیبل کیا، اور پیپلز پارٹی اس کی حمایت کر رہی تھی۔ ویسے طریقے انصاف کی حکومت ہوتی اسی طرح چھلانگیں لگا رہے ہوتے آپ، دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، پابندی لگاؤ ان پارٹیوں کے اوپر۔ آپ دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے اس ملک کی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ پراپر کام نہیں کرتی، کوئی کسی کی بھی حکومت ہو۔ دیکھیں ابھی 2018 کی حکومت کے بعد سر میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے شاید ایک خط بھی لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اچھا سب کہ جو فوج پر تنقید کرے اس کو غدار ڈکلیئر کرنا چاہیے نا، وہ جب آپ لوگ بھی حکومت میں ہوتے ہیں تو میں اسی پہ آ رہا ہوں، محبت بڑی ہوتی ہے نا۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی کہا جا رہا ہے جیسے کہ بھائی 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی تو ہائیبرڈ دی، بھائی یہ یہاں کے جو بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ سب کو پتا ہے، الیکشن کسی کے سپورٹ کے سوا کوئی الیکشن پاکستان میں ہوتا نہیں۔ ابھی دیکھیں اس پہ بھی آ جائیں، موسٹلی ساری پارٹیز کہتی تھی، پی ڈی ایم کہتی تھی 16 مہینے پہلے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں، جو الیکشن ٹریبونل میں لوگ گئے ہیں، پٹیشن گئی ہیں 299 گئی ہیں ٹوٹل، چاروں صوبائی اسمبلی نیشنل اسمبلی سے۔ میں نیشنل اسمبلی صرف آپ کو بتاتا ہوں، پی ٹی آئی بڑی پارٹی ہے جس نے 23 سیٹ پہ جا کے پٹیشن فائل کی ہے، پیپلز پارٹی نے کی ہے 9 سیٹوں پہ، اور نون لیگ نے کی ہے 14 سیٹوں پہ، یہ ویب سائٹ پہ پڑھی ہے۔
اگر آپ کو اتنا ہی آبجیکشن تھا تو 23 ووٹوں پہ جو بڑی پارٹیز 2 ہیں جن کی وجہ سے ابھی حکومت ہے، تو آپ نے 23 کانسٹیٹیوئنسیز کو رزلٹ کو کیوں چیلنج کیا؟ آپ کو تو سب کو کرنا چاہیے، 23 تو پی ٹی آئی نے کیے. تو دیکھیں لیکن ایک بات میں معافی چاہتا ہوں، جو پری پول ہوتا نا اصل چیز اس کو آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ اگر آپ بھی بینیفیشری ہوں گے یا آپ کے خلاف وہ فیصلہ کیا ہوگا، سب خاموشی سے کہیں گے یہ میری قسمت ہے، اپنی قسمت کو روئیں گے، لیکن اس کو چیلنج کوئی نہیں کرتا. لیکن جو ابرو صاحب نے جو ذکر کیا جن پٹیشنز کا، یہ پٹیشنز وہ ہیں جو الیکشن ڈے کی ہیں. اس کے علاوہ جو اصل جو چیز ہے جو پری پول ریگنگ ہے وہ اس کی طرف آپ نے یا پوسٹ تو چلے، پھر وہ الیکشن کے دن نتائج ٹھیک نہیں ملے تو آر ٹی ایس فیل کرنا پڑا تو، لیکن اس سے پہلے اصل تو ماحول اس وقت سیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی ترجیحات کیا ہیں اور کس جماعت کی جانب ٹلٹ ہے، اور پھر لوگوں کو اشارہ کیا جاتا ہے. جس طرح بھی 2 ایگزامپلز ہمارے سامنے آئی ہیں ابھی پچھلے ہفتے 10 دنوں میں، مہینے میں آئی ہیں. لیکن سوال یہ کاشف بھائی کہ یہ 75 سالوں کا فارمولا ہے جو ہم چلاتے چلے آ رہے ہیں، کیا یہ 75 سالوں کے فارمولے نے آج تک ہمیں ڈیلیور کیا ہے، ملک کو کہیں لے کر پہنچا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں. تو جب یہ سارے ایکسپیریمنٹس ہم کر چکے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ریجن میں ہم سب سے پیچھے چلے گئے، تو دوبارہ یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب یہ 75 سالوں کا فارمولا ملک کو کہاں پہنچایا؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ یہ نہیں لوگ دیکھتے کہ ملک کہاں پہنچا، وہ دیکھتے کیا میں حکومت میں پہنچا. اگر جواب یس ہے تو پھر ایوری تھنگ. میں کہاں پہنچا، وہ میں کہاں پہنچنے کی ریس ہے، ملک کو پہنچانے کی ریس اس ملک میں نہیں ہے. ایک بریک کے بعد ذرا مزید بات کرتے ہیں الیکشن کا کیا بنے گا، کیا الیکشن وقت پر ہو پائیں گے؟ کیوں کسی کو یقین نہیں آ رہا؟ اب جس سے بات کریں، اخبار پڑھیں، آرٹیکلز پڑھیں، لوگ کہتے ہیں یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے. پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے کہ جب تک وہ سیاسی کنٹینمنٹ نہیں ہوگی، جس کو روکنا وہ رکے گا نہیں، تب تک بھی الیکشن مشکل ہے. کیا باقی الیکشن وقت پر ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. قمر زمان قائرہ صاحب ہے، ذرا میں ان سے تھوڑا سا ان کی بھی رہنمائی لے لیں. قائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قائرہ صاحب یہ تو پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے. آپ کو کوئی شک ہے کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ کاشف امکان ہو تو گفتگو ہو سکتی ہے، پاسبلٹی. ہمارے ملک کی تاریخ چونکہ بڑی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے تو شک و شبہات ہمیشہ جنم لیتے رہتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ یہ اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے گی، فلاں ہو جائے گا، وہ باتیں ختم ہوئی. اب یہ کہا جائے کہ جی غلط تھی، کسی نے کوئی پروپیگنڈا نہ، یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا حصہ ہے. ماضی میں اس طرح کی سازشیں ہوتی رہی. ابھی بھی جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو پائے، وجوہات جو بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا گیا. میں ایک اگر اجازت دیں میں آپ کو ذاتی ایک بات کر دوں. دیکھیں میں نے کبھی نہیں سنا 20-25 سال میں کہ اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے گی. سو اٹ ہیزنٹ کم آؤٹ آف دا بلو. یہ تو بات ہوتی رہتی ہے کہ اسمبلی پہ الیکشن وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے. کوئی تو وجہ ہوگی جس وجہ سے یہ بحث شروع ہوئی. آپ کے وزراء آ کے کہتے تھے کہ یہ بحث ہوئی ہے کہ اسمبلی کو ہم 6 مہینے اور 6 مہینے کر کے سال تک آگے کر سکتے ہیں اور ہم یہ کر دیں گے. نہیں کاشف، اس میں بتاتا ہوں وہ ڈبیٹ کس رنگ میں تھی. سوال یہ تھا کہ اس حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ حکومت لی ہے، حالات ایسے ہیں، ان حالات کے تناظر میں وہ تھا ایک ری ایکشن کے طور پہ، لیکن لاجیکل ڈبیٹ کے طور پہ کسی سنجیدہ ڈبیٹ کے اندر کبھی بھی یہ موضوع نہیں رہا. اور ہم آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہتے رہے کہ نو. چند ایک بندے، کسی ایک آدھ بندے نے کبھی کہہ دیا ہوگا تو وہ آپ کو پتا ہے نا، ڈبیٹ کے اندر، تقریروں کے اندر کبھی کبھی جذباتی رنگ میں باتیں ہو جاتی. میرا تو سوال ہی سمپل یہ ہے کہ کیا اس بات کا امکان لیگلی ہے، آئینی طور پہ ہے، ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ ہاں آپ کہیں گے ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں. لیکن کیا اس کا اگر امکان ہی نہیں ہے تو پھر بحث کیوں؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن وہ امکان تو صوبائی اسمبلیوں کو بھی الیکشن 90 دن میں نہ کرانے کا نہیں تھا نا. وہ کاشف اس کا تھا ٹرم میں تھا. میں بتاتا ہوں نا، دیکھیں نا یہی ڈبیٹ ہے. وہاں پہ ایک اسمبلی کی مدت ابھی رہتی تھی اور اسمبلی ڈیزالو کی گئی. چیف منسٹر کہہ رہا تھا کہ اسمبلی غلط ڈیزالو کی جا رہی ہے، بعد میں بھی کہہ رہا تھا. پارلیمان کے اندر موجود ساری جماعتیں ماں سوائے ایک جماعت پی ٹی آئی کے، باقی ساری جماعتیں کہہ رہی تھی. سر آپ بھی تو 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں نا مدت سے پہلے. لیکن کاشف سوال یہ ہے کہ اس وقت تو الیکشن کا مینڈیٹ ختم ہو رہا ہے نا. دیکھیں آپ اس کو جیسے مینڈیٹ کی بات نہیں، کیا وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے؟ آپ نے کی ہے، انہوں نے بھی کی تھی. آپ کہتے ہیں میری جائز ہے، ان کی ناجائز ہے. میری گزارش سن لیں، یہ بات درست ہے. پاکستان کے اندر کتنی اسمبلیاں ایسی تھی جو وقت سے پہلے تحلیل ہوئی اور بحال ہو گئی؟ جب اس طرح ری ایکشن میں کی گئی، جب اس طرح کے حالات میں کی گئی.
ہم جو کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا ہوگا، یہ تو اسمبلی 8 تاریخ کو ہو، 10 تاریخ کو ہو یا 12 تاریخ کو، اس پہ فرق نہیں آئے گا بڑا، سوائے اس کے کہ الیکشن 60 دن کے بجائے 90 دن میں ہو جائے گا، اس سے علاوہ کوئی بڑا فرق نہیں آئے گا. ٹھیک، لیکن یہ بتائیں سر، میری چھوٹی سی کاشف، یہ جو ایک لاجک ایک بحث ہے نا جی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی مدت بڑھا دی جائے گی، الیکشن لیٹ ہو جائے گا، اس کی کوئی لاجیکل ریزننگ کیا ہے کہ جی وہ مردم شماری، اس کے اوپر بہت ساری بحث آپ کے پروگرام میں بھی ہو چکی کہ مردم شماری. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا تو خیال ہے وقت پر ہونے چاہیے الیکشن. نہیں ہونے چاہیے، اور چیز ہے کیا الیکشن ڈیلے ہونے کا کوئی آئینی طریقہ کار ہے؟ میری نظر میں نہیں. کوئی دلیل دے گا کھڑے ہو کے کائرہ صاحب کہے گا الیکشن 90 دن کے بعد ہو سکتے ہیں؟ نہیں، آئین بڑا واضح ہے، ہاں بڑا واضح ہے، لیکن آئین اس بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. یہ دلائل بھی آپ ہی لوگوں کی طرف سے آئے ہیں، یہ دلائل بھی آپ کی حکومتیں ہی دیتی رہی ہیں. دیکھیں کاشف، ایک منٹ ٹھہرے. ہم انفارچونیٹلی، آپ بھی میں بھی، یعنی میڈیا بھی، ہم سیاستدان بھی، عدالتیں بھی، سارے ہم وقت کے اوپر اپنے اپنے دلائل دیتے رہتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، کلچر چلے اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. کائرہ صاحب وقت کے مناسبت سے نہیں، آئین اور قانون کے تحت اور جمہوریت کے تحت دلائل دینے چاہیے، میں آپ سے نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن حالات میں وہ اسمبلی توڑی گئی اور یہاں اسمبلی کی مدت اب تکمیل پہ پہنچ رہی ہے، جو عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن اب اس کو اگر فرض کریں کہ ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے 10 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو آ جاتی ہے یا 13 تاریخ کو آ جاتی ہے، اس کے بعد کیا جواز ہوگا؟ کوئی ریزن، کوئی جھوٹا سچا، اللہ نہ کرے کوئی جواز ہو، اللہ نہ کرے کوئی شاباش، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. سر یہ بتائیں کہ آپ لوگ وہ جو سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں، انتہا پسند جماعتوں کی پابندیوں کا بل ہے جس پر اپنی اتنی تنقید کی سینٹ کے ممبران نے، عرفان صدیقی صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے، کامران مرتضی، انہوں نے کہا ہمارے پر ہی کل استعمال ہوگا، کیا پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے بل کی؟ سر کاشف، پیپلز پارٹی بھی ان میں شامل تھی جنہوں نے کہا کہ یہ بل اس طرح پاس نہیں ہونا چاہیے. 2 بلوں کے اوپر آپ سر وہ شہادت امان صاحب نے پیش کیا، ٹیبل کیا. میں عرض کرتا ہوں، آپ کے سینیٹر، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، شہادت امان صاحب کا پرائیویٹ ممبرز بل نہیں تھا. شہادت امان صاحب نے بطور لا منسٹر، اسٹیٹ منسٹر فار لا، وہ گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری پوری کی ہے، وہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں شامل ہے، لیکن کاشف حکومت میں ہو کے آپ اس طرح کی چیز کرتے ہیں. ایک منٹ میری بات ختم. وہ کہہ رہے جی صاحب بیٹھے سینیٹر، وہ کہتے ہیں شہری رحمان نے ڈیفینڈ کیا اس کو. ہوتی ہے تیری میری بات اس بات پہ ہوتی ہے کہ تو بات مکمل نہیں کر دیتا، سوال کر لیتا، سوال آپ جناب تک رہتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، بتائیں مکمل کر. دیکھیں میرا سمپل سوال یہ ہے، 2 بلوں کے اوپر بہت بحث ہوئی. ایک جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ان کے اختیارات بڑھانے کی بات کی گئی، دوسرا یہ ان دونوں بلوں کو اسمبلی یا سینٹ کے اندر ہماری جماعتوں نے ہی روکا، میڈیا نے نہیں روکا. ویسے کتنی اچھی بات ہے، ہم نے پیش کیا، ہم نے ہی روک دیا. کیا بات مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ دیوتا ہیں یا وہ؟ یہ تم مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی، ایسا نہیں ہے. کیسے مس انٹرپریٹ کر رہا ہوں؟ آپ کا ممبر ٹیبل کرتا ہے، آپ ہی کہتے ہیں اپوز کرتے ہیں، میں کون سی پیپلز پارٹی کو مانوں؟ اس طرح نہیں ہوتا نا، میں کریکٹ کروں گا نا. میں نے سوال ریز کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہیں، اب میں بتاؤں گا تم غلط کیوں کہہ رہے ہیں. آپ تو نہیں بتاؤ گے نا، آپ اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر حکومت بل لاتی ہے نا، ان بلوں کے اوپر ڈبیٹ ساری جماعتیں کرتی ہیں نا، ان جماعتوں کے اندر گورنمنٹ کے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں، اتحادی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر ان بلوں کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے اگر گورنمنٹ کا لایا ہوا بل اسمبلیوں سے ڈبیٹ کے بغیر پاس ہونا ہے، اس میں ترمیم نہیں ہونی، تو پھر تو اسمبلی میں لانے کی ضرورت ہے. کانسیپٹ قانون کا مسئلہ نہیں ہے کائرہ صاحب، کانسیپٹ سوچ کا پرابلم ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بند کرنے کے لیے انتہا پسندی کی اجازت ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ انتہا پسند ہے کون؟ مجھے مثال دے کے واضح کریں. مجھے میرے سوال اس طرح نہ کرو نا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پرتشدد انتہا پسندی کی اجازت ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں. اچھا اس کے لیے قانون بنا سر، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ پارٹی بتا دے. نہیں کائرہ صاحب آپ کی بات میں نے کنسیڈ کر دی، نہیں ہونا چاہیے پرتشدد. مجھے بتائیں وہ جماعت کون سی ہے جس پر اس کے تحت پابندی لگے گی؟ میری بات کو روکنا چاہ رہے ہو جو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. بالکل بھی نہیں، کیونکہ کنکلوڈ کرنے سے آپ کا آرگومنٹ ختم ہو جائے گا. سوال کیا ہے، ہماری گورنمنٹ کے بیٹھے ہوئے اتحادی جماعتوں کی طرف سے ایک بل آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر، ہمارے سینیٹرز نے اس بل کے اوپر ڈبیٹ کی، احتجاج کیا، حکومتی اتحاد نے پہلے بھی کیا، اب بھی کیا. اور اب کیا ہے کہ جی اس قانون کو دیکھا جانا چاہیے، کل یہ مس یوز ہوگا کہ کسی جماعت کے لیے فوکس نہیں ہونا چاہیے.
بجائے اس کے کہ تم اس کو پارلیمنٹ اور سینٹ کا حسن کہو، تم اس کو ہم پہ بڑے بہت حسین ہے یہ پارلیمنٹ کا حسن ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، بہت شکریہ قاہرہ صاحب، لیکن مسئلہ یہ ایک طرف آپ یہ اس بل کو ٹیبل کرنے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، دوسری طرف اس پر تنقید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم نے کیا وہ ٹھیک کیا، حکومت نے بھی ٹھیک کیا، پارلیمنٹ نے بھی ٹھیک کیا، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ لا منسٹر کے طور پہ ذمہ داری پوری کی ہے اور میرے سینیٹرز نے اپنی انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کر کے اس کو روکا ہے، یہ پارلیمنٹری پریکٹس ہے، یہ میڈیا کی پریکٹس نہ ہوگی، آپ کو نہیں۔ آپ کہہ رہے ایک طرف اس بل پر آنے پر احتجاج کر رہے ہیں اور پھر لانے والوں پہ احتجاج نہیں کر رہے، بہت شکریہ قاہرہ صاحب۔ بل کو آنے پہ کوئی احتجاج نہیں، ابھی آپ نے کہا نا ہم نے احتجاج کیا بل کے اوپر، ابڑو صاحب؟ نہیں، کسی نے نہیں کیا، نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ہی تنقید کی۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید یہ میڈیا پہ آیا نہیں ابھی تک، یہی ہوا کہ ٹیبل ہوا، اپوز ہوا اور چیئرمین نے ڈراپ کر دیا، ایسے تھا نہیں۔ شہادت عوان پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حکومت ہے، نہیں چلیں حکومت، اس نے دوسری بار دیکھیں ایک دن یہ بھی ہوگا کہ بلاول بھٹو ایز اے منسٹر کوئی بل پیش کریں گے، کہیں گے دیکھیں وہ بلاول بھٹو دا گورنمنٹ نے بل پیش کیا ہے، بلاول بھٹو دا چیئرمین نے اس کی مخالفت کی۔ کل پیپلز پارٹی چاہتی تھی، شہادت عوان دوبارہ اس کو ٹیبل کرنا چاہتے تھے، پھر جو ممبرز نے مخالفت کی، پھر اس نے چیئرمین نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، یہ تو چیئرمین نے دوبارہ ٹیک اپ نہیں کیا، ان کی تو خواہش تھی کہ 2 سینیٹر ہوتے پھر بھی وہ بل پاس کروا لیتے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ایسے تھوڑی ہے کہ جس طریقے سے مطلب یہ سننے میں آپ کو وہ کہتے ہیں جمہوریت کا حسن انجوائے کریں۔ کاشف بھائی، قاہرہ بھائی میرے لیے بہت محترم ہے، ان سے ایک میرا بڑا عزیزداری کا رشتہ ہے، میرے بڑے ہیں، وہ بھی مجھے ایک چھوٹے بھائی کی طرح کرتے ہیں۔ کئی دفعہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے پھر آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ڈیفینڈ کرنی پڑتی ہیں، ان کے لیے ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے جس سے شاید آپ اندر سے خود بھی اتفاق نہ کر رہے ہوں۔ جو انہوں نے مقدمہ پیش کیا ان پرنسپل تو وہ بات ہمیں چلے ٹھیک لگتی ہے کہ جی کہ یہ پارلیمنٹ کا حسن ہے کہ اپوزیشن ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میرے خیال میں کم از کم چلے اور جماعتوں کو ہم نہیں اس کے اندر ووٹ کو عزت دو کہ آپ بات کرتے رہے، آپ کا یہ ایک بڑا لمبا چوڑا بیانیہ رہا، آپ ہی کی جماعت نے ایک ایسا بل تیار کیا کہ جس کے اندر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، کل کو یہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے، اتنا براڈلی آپ نے آپ ایک بس جلا دیں کہیں گے پرتشدد پولیٹیکل پارٹی ہے بین کر۔ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ تشدد اور کی پالیٹکس اس کی کوئی گنجائش نہیں، وہ پالیٹکس نہیں ہے۔ اور جو 9 مئی کا ہوا آئی تھنک کوئی آدمی ڈیفینڈ کیا پوز کرتے ہیں کہ غلط کیا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اتنا براڈلی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو شخص اس کی حمایت بھی کرتا رہا ہے آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اب ایک شخص ان نوئنگلی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس کی حمایت کر رہا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی چل پڑتی ہے اس راستے پہ، تو آپ اس شخص کے بینک اکاؤنٹس بھی فریز کریں گے، آپ اس جماعت کے ساتھ تعلق ہونے پر آپ اس کے پاسپورٹ بھی بلاک کریں گے، آپ اس کو حراست میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا براڈلی ڈیفائن کیا کہ جس کے اوپر سب کو اعتراض ہے۔ پیپلز پارٹی کو نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانی کے بعد اس طرح کی چیز مناسب نہیں تھی، پھر پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ اس طرح کی جو ہیومن رائٹ سینسیٹیو جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک ہمیشہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے وزیر کا وہاں پر کھڑے ہو کے 2 دفعہ، ایک نہیں 2 دفعہ وہاں پر کھڑے ہو کر اس بل کو پاس کرانے کی کوشش کرنا۔ محترمہ شہری رحمان صاحبہ، میرا بڑا ایک اچھا تعلق ہے ان سے، ان کی ہاؤس کو ریکویسٹ کرنا کہ یہ آپ پاس کر دیں، امینڈمنٹس بعد میں لے آئیں گے۔ تو یہ مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ آپ پلیز کریں، آپ اپنی وفاداری کا یقین دلائیں، اور جو سنگ دل محبوب ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ 10 دن بعد آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے، آپ کہیں گے جناب ہم سے جیسا وفادار تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ دیکھتے جائیں کہ ہم آپ کے لیے کریں گے کیا، ہمیں دوبارہ ایک دفعہ موقع دیں تو صحیح، ہمیں لائیں تو صحیح، اور جو کام پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے ہم وہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ اور تاریخ بتاتی ہے محبوب کبھی آپ کے قدموں میں نہیں۔ کاشف صاحب میں 2 منٹ مجھے ٹائم چاہیے۔ آپ اگر اس بل کو دیکھیں گے نا، جو اس کی کلاس 1 ہے، اس کی جو جے سب سیکشن ہے، اب بین آن آرگنائزیشن ٹو کمپیٹیٹ ان دا الیکشن، صرف انہوں نے پی ٹی آئی کا نام نہیں لکھا بل میں، جو ساری کنڈیشنز ہیں نا کہ بھئی بین ڈالیں۔ سر ویسے 9 مئی کو جو ہوا ٹھیک ہوا؟ دیکھیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آئی جی پنجاب، سی ایم پنجاب، گورنر پنجاب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کہاں تھے، آپ لوگوں کو سیکیورٹی کے معاملات دیکھنے تھے، تو آپ وہاں گئے کیوں تھے یہ بھی تو پوچھا جانا نہیں، جو بھی گیا غلط گیا نا، نہیں جانا چاہیے، جو بھی گیا اس کی جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تاریخ سے پی ٹی آئی نے سبق سیکھا یا ویسے ہی چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے۔ پی ٹی کیونکہ آئی ایک بات پہ شاید ہم سارے اگری کریں گے، آج آپ ادھر ہوتے نا آپ اس سے زیادہ 2 قدم آگے جا کے کہہ رہے ہوتے، بالکل غدار بھی ڈکلیئر کریں ساتھ۔ نہیں اگر یہ دوسری سائڈ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر ہوتی اور ایسی حرکت ان سے سرزد ہوئی ہوتی تو ابھی تک پھانسیوں کے مطالبے ہو چکے ہوتے۔ دیکھیں نا بات سچی بات، جو بھی آدمی غلط کام کرتا ہے اس کو اس کی پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ آپ لوگوں نے سبق سیکھا؟
ہم تو 3.5 سال گورنمنٹ کی ہے، جنہوں نے 50 سال کی ان کو بھی سیکھنا چاہیے میرے خیال میں. اچھا آپ اس کو الٹا کر لیتے کہ جنہوں نے 50 سال حکومت کی انہوں نے نہیں سیکھا، ہم 3 سال میں کیا سیکھ لیں. اچھا دیکھیں نا، ابھی ایک چیز ہے نا، ابھی جیسے بھائی نے کہا، کائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جواز ہے، آپ ان سے پوچھیں نا، حکومت تو ان کو بالکل نہیں جلائے، اینڈ ٹائم پہ الیکشن بھی ہوں گے، ٹائم پہ ہو جائیں گے. 8 اگست کو 4 دن پہلے یہ حاتم طائی کی قبر کو لات مار کے اسمبلیاں توڑنے کا جواز کیا ہے؟ 4 دن پہلے صرف میں بتاتا ہوں، صرف یہ کہ 1 مہینہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے الیکشن، 60 ڈیز جو کہ ٹھیک ہے، تو 26 دن کی گورنمنٹ کے لیے نا، 26 دن کی گورنمنٹ چاہیے نا زیادہ، کیونکہ کیئر ٹیکر جو بھی آئے گی وہ تو ان کے لوگ آئیں گے نا. ویل آئی ہوپ ناٹ، ہے نا، ایسے ہی ہے نا. کہ پنجاب میں دیکھیں تو لازمی ان کو اچھی امید کبھی اس ملک میں کامیاب ہوئی. اب آج الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا ہے جی، اس نے کہا جی بہت سارے لوگوں کی سیاسی وابستگیاں ہیں، ان کو حکومت سے نکالا جائے. نہیں، بڑا ٹائم پہ ایکشن لیا ہے انہوں نے، بڑا کمال. دیکھیں دیر آئے درست ہے نا. اب اس کی مطلب یہ ہے کہ آنے والے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں سیاسی آدمی کوئی نہیں آ سکتا. لیکن 8 اگست سے بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے، ان کو 12 کو جانا چاہیے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ